نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کمینہ پن اس میں ہے کہ وہ مہمان سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبان کو اٹھنا نہیں چاہیے جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مسلمان کا دوست ہے، عقل اس کی رہنما ہے اور عمل اس کی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو وہ اس میں عالموں کا شمار بڑھا دیتا ہے اور جاہلوں کی تعداد گھٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوگی جو دنیا میں علم حاصل کر سکتا تھا مگر اس نے حاصل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں علم کی تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو، حالانکہ علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلوں کے گروہ میں جو علم حاصل کرتا ہے وہ مردوں میں ایک زندہ شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں عالموں کی تعظیم کیا کرو کیونکہ وہ پیغمبروں کے وارث ہیں، جو کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کی تعظیم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالموں کو اوروں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت نبی کو اس کی امت پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کے آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک تو اس آدمی کا جو علم کی تلاش کرتا ہو، دوسرا اس آدمی کا جو دنیا کی تلاش میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کی بھلائی کی باتیں بتاتا ہے اور اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، اس کی مثال چراغ کی بتی جیسی ہے کہ وہ لوگوں کی روشنی پہنچتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ عالم مبتلا ہوں گے جن کے علم میں دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس علم میں کسی کو فائدہ نہ پہنچے وہ اس خزانے جیسا ہے جس میں سے کچھ خرچہ نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کو پوشیدہ رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم جو چاہو علم حاصل کرو مگر اللہ تم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کے حروف کو تو یاد کریں گے مگر اس کے احکام کو بھول جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال مار لے، کیونکہ اللہ نے مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال غصب کرنا حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی زمین میں سے ایک بالشت ٹکڑا بھی ظلم سے غصب کر لے گا وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں جائے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی اور دوسروں کی زمین کی حدیں بدل ڈالے اس پر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کی عمریں دراز ہوں اور جنہوں نے کام اچھے کیے ہوں۔